حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اولا اس لازوال ہستی کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہی مالک ارض و سماوات ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میں نے دوران خطبہ سورہ مزمل سے آخری آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ وقت کی مناسبت سے وقت پر مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی۔ دراصل ہم انسانوں میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہی رمضان میں ہی نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان کے تعلق سے کوئی خاص اس طرح کی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک انسان حساب رمضان ٹو رمضان مان لیے، اس حساب سے کہ رمضان ٹو رمضان سال لگ جاتا ہے، اس حساب سے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ جیسے وقت جہاں سے آپ شروع کیے، اب وہاں شروعات سے لے کر کے آپ کا سال کب ختم ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان میں ختم ہو، شعبان میں ختم ہو، رجب میں ختم ہو یا ذی الحج میں ختم ہو، جہاں ختم ہوتا ہے وہیں آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، بس رمضان ٹو رمضان لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان ٹو رمضان ہی لگا لیے، تو اسی لیے اسی کی یاد دہانی کے لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، اس کے اوپر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج 13واں رمضان ہے، یعنی آدھا رمضان اب گزرنے کو بالکل تیار ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 13 میں پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس رمضان میں ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں، اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ لہٰذا کھونا تو نہیں چاہیے، ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفس کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر پاؤ گے۔ وَمِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں کہی، نماز کی بات، زکوٰۃ کی بات اور قرض حسنہ کی بات۔ یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ
یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ تم یہ سب جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے نماز پڑھتے ہو یا زکوٰۃ دیتے ہو یا صدقہ و خیرات کرتے ہو، یہ تم اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہو، وہ بھی تم اپنے نفس کے لیے ہی کرتے ہو۔ یہ میری کوئی ضرورت نہیں تمہیں، تمہاری یہ نہ تو نماز کی، نہ تو زکوٰۃ کی، اور نہ قرض حسنہ کی، یہ سب کچھ تم اپنے نفس کے لیے ہی کرتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں یہ سب کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں مل جائیں گے، تجدوہ عند اللہ، پا جائیں گے، ہم پا جائیں گے، ہماری یہ ساری چیزیں نہیں کھوئیں گی بلکہ محفوظ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عنایت کر دیں کہ ہم جو کچھ عمل کیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں کہی گئی ہے، ان تمام باتوں پر ہمیں جانا نہیں، بلکہ جو اپنا ٹاپک ہے اس ٹاپک پر بات میں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے تعلق سے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے، ہم اس چیز کی اہمیت کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن زکوٰۃ ایک اہم ایسی چیز ہے جو ہمارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں، فقراء، مساکین اور محتاج، بیوہ، رانڈ، ان تمام لوگوں کے حق ہمارے مال میں رکھی۔ اگر ایسا نہ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں مانتے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق نہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اونچے طبقے کے بنائے، پھر میڈیم طبقے کے بنائے، پھر نچلے طبقے کے بنائے، تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت رہے۔ یعنی انسان کی جو کیٹیگری ہے وہ 3 طرح کے ہیں، یعنی نچلا طبقہ، میڈیم طبقہ، اپر طبقہ۔ یہ نچلے طبقہ میڈیم طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میڈیم طبقہ اپر والے طبقہ سے جو ہے نا تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ مزدور، ایک مزدور نہ ہو تو ہمارا مکان نہیں بنتا ہے۔ اگر وہ مزدور، اللہ تعالیٰ اس کو مزدور نہ بناتا، غریب نہ بناتا، تو ہمارا گھر کیسے بنتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور پھر ہمارا تعلق اپر کلاس والے لوگوں سے تعلق اس لیے جوڑا کہ جو بڑے بڑے کمپنی والے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، اگر ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کا مال نہیں خریدیں گے، تو ان کا مال پھر کون خریدے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ سلسلہ جوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ کا بھی جو سلسلہ یہ کیا ہے، یہ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا یہ رقم اور زکوٰۃ کا معاملہ جو سسٹم جو بنایا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں زکوٰۃ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ یہاں بھی وہی بات کہی ہے کہ اے لوگوں، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، کیونکہ یہ تمام چیزیں تم اپنے رب کے پاس پاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا مال پاک نہیں ہوتا۔ ایک انسان پانی پیتا ہے تو دیکھتا ہے گلاس صاف ہے یا نہیں، پانی صاف ہے یا نہیں۔ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، پلیٹ کو دیکھتا ہے کہ پلیٹ صاف ہے یا نہیں۔ صاف ستھرا کھانا پسند کرتے ہیں، صاف ستھرا پینا پسند کر سکتے ہیں ہر انسان، بچہ بچہ۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو مال استعمال کر رہے ہیں وہ مال ہمارا پاک ہے، صاف ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ
اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے لوگوں تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو تطہرہم وتزکیہم، تم اپنے مال کو پاک اور صاف کر لو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کا مال تو پاک اور صاف ہوا، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کا مال پاک اور صاف نہیں ہوا، یعنی وہ پلید بن گیا، وہ خلیظ بن گیا۔ پھر وہی مال ہم کھاتے، اپنے بال بچوں کو کھلاتے، گویا کہ ہم وہ ناپاک غلیظ اور پلید کھانا ہم کھاتے اور کھلاتے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایگزامپل، ہمارے جسم میں کبھی کبھی یہ گرمی کے موسم میں پھوڑے پھنسی نکلتے ہیں، چھوٹے بچوں کو زیادہ نکلتے، وہ پھوڑے پھنسی ایسے نکل جاتا ہے، آہستہ آہستہ سائز بڑی ہو جاتی، اتنا بڑا بڑا ہو جاتا ہے، ایک دم کانٹ پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اندر پیپ ہو جاتی ہے، یا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن دیتے ہیں اس کو پکنے کے لیے، جب تک پک کر کے اس کے اندر سے پیپ نہیں نکل جاتا تب تک وہ پھوڑے اور پھنسی صحیح نہیں ہوتی۔ یا تو پھر کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹ کر کے آپریشن کر کے ان کے اندر سے جتنی بھی غلیظ یا غلاظت چیز ہے وہ ساری چیزوں کو نکال کر کے صاف کر دیتے ہیں، تب جا کر کے ہمارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، پوتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جب تک ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تب تک ہمارا مال پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمارے بدن سے وہ پھوڑے پھنسی کو کاٹ کر کے پیپ نکال نہ لیتا تب تک ہمارا وہ پھوڑا پھنسی صحیح نہیں ہوتا، ویسے ہی زکوٰۃ جب تک نہیں نکالیں گے تب تک آپ کا مال صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے اور اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اگر کما حق کوئی انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تو ہمارے ماحول و معاشرہ میں جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ غریب نہیں رہیں گے، وہ بھی خوشحال رہیں گے۔ لیکن انسان اس کو نہ تو سیریسلی لیتے ہیں، ہاں اللہ ماشاءاللہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن لینا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، اور کما حقہ جو ان کا حساب و کتاب ہے ان کے حساب و کتاب کر کے پورے کے پورے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة، ذهب کہتے ہیں سونے کو یعنی گولڈ کو، اور فضہ کہتے ہیں سلور یعنی چاندی کو۔ یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بھائی دوست، کتنا بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا اعلان۔ آج ایک انسان اچھا بڑا کاروبار کرتا ہے تو ان کے پیچھے سرکار نے جی ایس ٹی لگایا، اگر جی ایس ٹی ادا نہیں کرتے 1 مہینہ 2 مہینہ، تیسرے مہینہ اس کے اوپر ریٹ پڑ جاتا ہے۔ اس ریٹ پڑنے کے ڈر سے ہر مہینہ جمع کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، یعنی 24 گھنٹہ کا یہ اعلان ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے سونا اور چاندی میں سے جو تم ذخیرہ کر رہے ہو، خزانہ کر رہے ہو، جمع کر رکھے ہو، اس میں سے اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو یا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو سنو فبشرہم بعذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب کا اعلان کیا۔ پھر آگے کیا کہا اگلی آیت میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اللہ اکبر۔
بہت ہی خطرناک بات، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن جہنم کو دہکتی ہوئی آگ سے اس خزانہ کو تپایا جائے گا، جس خزانہ کو، جس سونے اور چاندی کو ہم چھپا چھپا کر کے تجوری میں، بیروا میں رکھتے تھے، اس خزانہ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا۔ جس طرح لوہے کی بھٹی والا لوہے کو، آئرن کو گرم کرتا ہے اور کوئی ہتھیار بناتا ہے، یعنی گویا لوہا ایک کالا دکھتا، لیکن جب اسے آگ میں ڈال دیا جاتا تو آگ کے جیسے وہ بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس خزانہ کو اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم۔ اب گرم کر کے کیا کرے گا معلوم؟ گرم کر کے اس کو فتکوی بہا جباہہم، اس کے پیشانی میں داغے گا۔ اس سونے اور چاندی، جس سونے اور چاندی کو ذخیرہ بنا کر کے اپنے گھر میں رکھتے تھے، اس سونے اور چاندی کو پیشانی میں داغا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم۔ تھوڑی سی پھنسی یا تھوڑی سی چنگاری ہمارے بدن میں گرتا تو کر کے فوراً ہم کود پڑتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہاں پورا تپا کر کے پیشانی میں ایسا پکڑا جائے گا، تپایا جائے گا۔ اب یہیں پر تو ہمارا دماغ ہے، یہی تو ہمارا بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا کھولے گا؟ جیسے پانی ہانڈی میں کیسے کھولتا ہے، ویسا ہمارا بھیجا، ہمارے جس سر کے اندر جو بھیجا ہے وہ بالکل کھولتا ہوا نظر۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، صرف پیشانی ہی نہیں بلکہ ان کے پہلو میں، وجنوبہم، ادھر بھی داغا جائے گا، ادھر بھی داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسے پیچھے طرف سے پیٹھ میں بھی داغا جائے گا، یعنی پیشانی میں داغے گا، پہلو میں داغے گا، اور ادھر پیٹھ کی طرف داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، صرف داغتے ہی نہیں رہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ ھذا ما کنزتم، یہ جو تم سزا بھگت رہے ہو، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزینہ تھا، یہ تم اپنے بیروا میں، اپنے تجوری میں چھپا چھپا کر کے رکھتے تھے، یہ وہی خزانہ ہے جس کو آج آگ میں تپا کر کے تمہیں مزہ چکھایا جاتا ہے۔ ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو آج تم اس چیز کا مزہ چکھو جس چیز کو تم نے خزانہ بنا کر کے اسے جمع کر کے رکھتے تھے۔ یعنی یہ کہتا جائے گا فرشتہ اور اسے داغتا جائے گا، سزا دیتا جائے گا۔ جس طرح پولیس والے جب کوئی چور ڈاکو کو پکڑ لیتے ہیں تو ادھر ڈنڈے بھی لگاتے ہیں اور منہ سے بولتے کیسا مزہ آتا بیٹا، ایسے بولتے وہ لوگ، مزہ آتا ہے، ڈنڈے لگاتے جاتے ہیں اور اسے بولتے جاتے ہیں مزہ آتا ہے نا، اب چوری کرنے جاؤ گے، اب ڈاکہ ڈالو گے تو دوسرے کو قتل کرو گے، کیسا مزہ آتا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ جس فرشتے کو اس کام کے لیے مقرر کرے گا، وہ یہاں کہے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہ خزینہ تھا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، لو آج اس کا مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی خزینہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اسی کا مزہ اچھا ہے۔ اللہم حفظنا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی اور دوست، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گولڈ کا، سلور کا، سونا اور چاندی کا ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے، اس کی مقدار تھوڑا سا سن لیجیے۔ دیکھیے سونا جو گولڈ ہے، اگر کسی کے گھر میں آج کل جو وجے واڑہ کی شادی بیاہ ہے، کم سے کم 10 سے 15 20 تولہ جب تک نہیں دے دیتے تب تک شادی ہی نہیں ہوتی، تو گویا کہ گھر میں اور عورت کے جو گلے میں، ہاتھ میں اور کان میں اور ناک میں اور پیر میں جو لٹکتے ہیں، وہ تمام وہ جو تولہ ہے نا، اس تولے کو آپ کاؤنٹ کر کے اس کی رقم، آج کی تاریخ میں اس کی رقم کتنی آتی ہے، وہ رقم کو جوڑ کر کے آپ ہر لاکھ، ہر 1 لاکھ روپے پر، یعنی 2.5%، 2,500 روپیہ ہر 1 لاکھ روپے میں نکالنا پڑے گا۔
اگر آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ کے گلے میں یا ہاتھ میں یا ناک میں یا کان میں یا پیر میں وہ سونا 7.5 تولہ سونا لٹکتا ہو یا پھر رکھا ہوا ہو تو اس میں اس کا آپ کاؤنٹ کیجیے آج کی تاریخ میں کہ شیئر بازار میں ان کا کیا بھاؤ ہے. وہ بھاؤ نکال کر اس کا 2.5% آپ نکال دیجیے. جتنے لاکھ روپے آتا ہے اتنے ہر 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے. اگر نہیں نکالتے ہیں تو پھر یہی سزا کا مستحق بن جائیں گے جو میں نے ابھی سنا ہے. اور اسی طرح جس کے گھر میں 52.5 تولہ چاندی ہو سلور ہو اس کی بھی آج کی تاریخ میں کیا ریٹ ہے کیا بھاؤ ہے اس بھاؤ کو معلوم کر کے آپ اس کی جو ہے نا رقم کو کاؤنٹ کیجئے کیلکولیشن کیجئے اور اس کا بھی کتنا آتا ہے اس کے حساب سے اگر لاکھ سے زیادہ آتا ہے تو آپ ہر لاکھ پر وہی 2.5% یعنی 2,500 روپیہ نکال دیجیے. یہ ہے گولڈ کا اور سلور کا ایک زکوٰۃ نکالنے کا ایک طریقہ. باقی اناج پانی کا یہ الگ ہے, بکری کا, گھوڑے کا, اونٹ کا, یہ سب کا الگ ہے. تو اتنا بھی جمعہ میں تو اتنا وقت نہیں ہے. آئیے ایک میں یہ زکوٰۃ کو ہم ٹھیک ہے زکوٰۃ نکال دیے زکوٰۃ ہم کہاں پر خرچ کریں گے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہے اور سسٹم ہمارا سسٹم فیل ہو سکتا ہے, ہمارا سسٹم عدل بدل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ کبھی عدل بدل نہیں ہوتا. ایک طریقہ اور نظام جو انہوں نے بنایا ہے وہ نظام کبھی چینج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلا دیا. انما الصدقات للفقراء. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا یہاں تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو. تو زکوٰۃ نکال کے کیا کوڑے دان میں ڈال دیں گے؟ نہیں, کوڑے دان میں ڈالنا نہیں, بلکہ اس زکوٰۃ کے حقدار کون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نامزد کر دیا. اس آیت کے اندر کیا کہا؟ انما الصدقات للفقراء. یقیناً تمہارے صدقات اور زکوٰۃ کے حقدار وہ فقراء وہ مساکین ہیں جو یعنی کلی طور پر وہ فقیر. انما الصدقات للفقراء. نمبر 1 فقراء فقیر لوگ جو مانگنے آتے ہیں وہ ان کے حقدار ہیں. والمساکین نمبر 2 اور وہ مسکین جو مانگتے نہیں ہیں لیکن گھر سے غربت ہے, شرم کے مارے کبھی زبان نہیں کھولتے, ان کو دیجیے. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے یہاں فقیر کا بھی لفظ استعمال کیا اور مسکین کا بھی لفظ استعمال کیا. ان دونوں لفظ کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو فقیر کہہ کر کے بھی آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن فقیر کے بعد مسکین کہا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو فقیر ہے وہی مسکین ہوگا, مسکین جو ہے وہی فقیر ہوگا؟ نہیں, دونوں میں فرق ہے. ائمہ محدثین نے اس کی اچھی بہت یعنی تطبیق دی ہے اور دلائل کے ساتھ دی ہے. موٹی بات سمجھ لیجیے, فقیر اسے کہا گیا ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو, اسے فقیر کہا گیا. آپ فوراً سوال کریں گے آج کون ہے ایسا؟ ہے, بہت سارے ہے, آج بھی ہے. اور مسکین وہ ہے جس کے گھر میں کچھ تو ہے لیکن کسی طرح وہ گزارا کر لیتا ہے, یعنی خوشحالی کے ساتھ فراوانی کے ساتھ اپنا گزارا نہیں کر سکتا, اسے مسکین کہا گیا. یعنی مان لیجئے کچھ یعنی ادھر سے کھینچ کر کے ادھر سے کھینچ کر کے یعنی کھینچ تان کر کے دن گزارتے جاتے ہیں, مہینہ گزارتے جاتے ہیں, لیکن اچھے طریقے سے خوشحالی اور فراوانی کے طریقے سے ان کا گھر گزارا نہیں ہوتا, اسے مسکین کہا گیا. اور اس کی دلیل بھی سورہ کہف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّفِينَةُ
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا جو دورہ ہوا تھا، لمبا واقعہ ہے. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے تھے، تو حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا تھا. اس کشتی کو توڑ دیا تھا. اس کشتی کے تعلق سے کہا گیا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. جس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا تھا وہ ایک مسکین کا تھا. وہ مسکین اس کشتی کو چلا کر، یعنی ادھر سے اس کنارے سے لوگوں کو اس کنارے تک پہنچاتے اور اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچاتے، اسی کا کرایہ وصول کرتے، اپنے گھر بار چلاتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والے کو مسکین کہا اور دلیل پکڑا. کیا ایک مسکین کے پاس ایک کشتی ہو سکتی ہے؟ اور کشتی کتنے لاگت کی آتی ہے؟ تھوڑا سا آپ ہی اس کا کیلکولیشن کر لیجئے، اندازہ کر لیجئے. کیا 2-4 ہزار میں تو آنے والا نہیں ہے؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے تو ہوگا نا کم سے کم. تو بھی اتنا، چلو 2-4 نہیں، 1 لاکھ روپے تو ہے نا. ایک چھوٹی سی کشتی مان لیجئے، 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے کا وہ مالک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسکین کہا اور اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں اور اپنے پریوار کو چلاتے ہیں. تو ایسے مسکین کو بھی دینے کا حکم ہے، یعنی کھینچ تان کر کے جو اپنے گھر بار چلاتا ہو، ایسے مسکین کو بھی زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے اور وہ لے سکتے ہیں. للفقراء والمساکین. نمبر 3 والعاملین علیہا. اور وہ لوگ جن لوگوں کو کوئی سنستھا والے، کوئی مدرسے والے، کوئی یونیورسٹی والے، کوئی خانقاہ والے مقرر کر دیا ہو کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، یا بیت المال والے تو آتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کر کے لے کے جاتے ہیں. تو انہیں جس طرح آج کل جو مدارس والے آتے ہیں، ایسے اس کو عاملین کہا گیا ہے. یعنی اس کے اصطلاح میں یہ عاملین ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، بیت المال ہوا کرتا تھا اور بیت المال کی طرف سے لوگوں کو مقرر کر کے محلہ محلہ بھیج دیا جاتا تھا اور وہ لوگ جو ہے نا وصول کر کے لاتے تھے اور بیت المال میں جمع کر دیتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. مدرسے والے ہیں، مدرسے والے جو بھیجتے ہیں، تصدیق نامہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں اور وہ وصول کر کے لے جا کر کے جمع کرتے ہیں. تو اسے عاملین کہا گیا. تو ایسے مسافر، ایسے عاملین جو مدرسے کی طرف سے آئے ہوں یا بیت المال کی طرف سے آئے ہوں یا کوئی سنستھا کی طرف سے آئے ہوں، انہیں وہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. والعاملین علیہا. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم. اور وہ لوگ جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہو، یعنی غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف وہ مائل ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے، دین کی باتوں کو سنتا ہے، آپ ان سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تعلقات جمائے رکھتے ہیں، ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور سپورٹ بھی کرتا ہے، یعنی گویا ان کا دل ادھر ان کا مائل ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے اور وہ لے سکتے ہیں. اور وہ آدمی جو اسلام کے اندر آ چکا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی اس کا دل کانفیڈنس ابھی ہوا نہیں، ان کو تصفی اور تسکین ہوا نہیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو نئے نئے اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر آیا ہے. یہ مؤلفۃ قلوبہم کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں. جو باتوں کو ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن بات کو سنتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہے، ایسے کو بھی دیا جا سکتا. اور جو اسلام قبول کر چکا ہے اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی دل کو بہلانے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم. نمبر 5 وفی الرقاب. رقاب کہتے ہیں غلام کو. اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتا تھا، کسی کو خرید لیتے تھے، کوئی کسی کو بیچ دیتے تھے اور خرید لیتے تھے، وہ اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے. تو اس غلام کو جو کسی انسان کو کسی نے بیچ دیا کسی کے یہاں،
تو جتنی رقم نے اس انسان کو خریدا اس سے کہیں بڑھا چڑھا کر کے کہا کہ تم نے اس کو 1 لاکھ روپے میں خریدا، میں تمہیں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اس غلام کو ان کے پاس سے آزاد کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے میں خریدا تھا، 2 لاکھ روپے دے کر کے ان کو آزاد کر دیا، یہ جائز ہے۔ تو وہ اس میں زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں، اس کو رقاب کہتے ہیں، وہ رقاب۔ نمبر 6 والغارمین۔ غارمین کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان اچھے کاروبار کرتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ حادثہ پیش آ گیا، کہیں مال یا تو سمندر میں ڈوب گیا، یا آگ لگ گئی، یا چور یا ڈاکو لوٹ لے گئے۔ انسان اچھا کماتا کھاتا پیتا تھا لیکن وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ والغارمین، فٹ پاتھ پہ آ گئے، چاہے آگ لگنے کی وجہ سے ہو، یا ہلاک ہو جانے کی وجہ سے ہو، یا مال لوٹ لینے کی وجہ سے ہو، یا دھوکے دھاڑی کی وجہ سے ہو۔ ایسے انسان جو اچھے کھاتے پیتے ہوں اور اس طرح وہ اچانک فٹ پاتھ پہ آ گئے ہوں، ایسے انسان کو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اس کو پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دیکھیے اللہ کا نظام۔ والغارمین۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ۔ سبیل اللہ کے اندر بہت سارے آپشن ائمہ محدثین اور مفسرین نے ڈالا ہے۔ سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کام کرنے والا۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے راستے میں بہت سارے انسان کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی اشاعت کرتے ہیں، کتابوں کو لکھتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، کتابوں کو لکھتے ہیں، پھر بانٹتے ہیں، اس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، امامت خطابت کا کام کرتے ہیں۔ جو مسجد میں خادم ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یا کہیں خانقاہ میں یا کہیں اور کوئی دیگر ادارے میں وہ اللہ کے لیے فری کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 وابن السبیل۔ وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ ایک مسافر کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کا بیگ چوری ہو گئی، پرس کٹ گیا، موبائل چھن گیا، یعنی سب کچھ وہ ان کا چھن گیا، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس، گھر جانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اور ایسے انسان بہت سارے آتے ہیں مسجد میں، ہے تو گھر کے غنی، لیکن راستے میں ایسا کچھ حادثہ پیش آ گیا، یا تو پھر یعنی خرچ کرتے کرتے بالکل خرچ کرتے اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے انسان اگر گھر کے غنی، گھر کے مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ آ کر کے آپ کے سامنے اگر ذکر کرتے ہو کہ میں فلاں جگہ سے چلا تھا، فلاں جگہ جانا ہے، میرے پاس کچھ خرچہ پانی نہیں ہے، تو آپ کچھ ہیلپ کر دیجئے میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں، تو ایسے انسان کو بھی اس زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور وہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کے غنی ہی کیوں نہ ہو، گھر کے مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ اس 8 قسم کے لوگوں کو آپ اس زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک چھوٹی سی گفتگو تھی، جو یہ موضوع لمبا ہے لیکن وقت نہیں ہے، 1:30 بج چکا ہے، اور شاید اگلا جمعہ بھی شاید مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ میں سوچا تھا کہ یہ رمضان میں 4 جمعہ ہے، 4 ٹاپک پہ بات کروں گا، لیکن ایک جمعہ مجھے نہیں ملے گا، کوئی تیلگو بیان ہے اگلے جمعہ کو، تو بہرحال اس بات کو یہیں تک روکتا ہوں۔ لیکن آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں کاروبار کرتے ہیں، آپ کی اگر رقم بینک میں اگر پڑے ہو 1 لاکھ روپے سے زیادہ اگر بینک میں پڑے ہو، سال بھر گزر چکا ہو، تو اس لاکھ روپے کے اوپر آپ کے 2.5% یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو وہ مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو یا پھر ہار زیورات کی شکل میں سونا چاندی ہو، اور 7.5 تولہ ان کی مقدار ہو، 7.5 تولہ مقدار ہو، اس سے اگر کم ہو تو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں، لیکن 7.5 تولہ اگر
مقدار میں آ گیا ہے تو پھر ان کے اوپر ضروری فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں. اور اگر سلور ہو یعنی چاندی ہو تو 52.5 تولہ اگر ہو، اس سے کم ہو تو ضروری نہیں. ہاں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن 52.5 تولہ سے زیادہ ہو، جتنا بھی زیادہ ہو اس کو کاؤنٹ کر کے آپ جتنی آج کی تاریخ میں جتنی ان کی رقم آتی ہے اس رقم کے اوپر 2.5% یعنی ہر 1,00,000 روپے پر 2,500 روپیہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ آپ ضرور اپنے مال کو پاک اور صاف کریں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، کہ لوگوں تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرو اور اپنے مال کو پاک اور صاف کرو. لہٰذا آپ اپنے مال کو پاک اور صاف کیجئے، آپ بھی پاک اور صاف رہیے اور پاک اور صاف کھانا کھائیے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرے کو پسند فرماتا ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک انسان ظاہری پوشاک تو اچھا دکھتا لیکن اندرونی طور پر ایک دم ناپاک اور غلیظ، ان کا کاروبار غلیظ، ان کا کھانا پینا رہن سہن سب کچھ غلیظ، یعنی سود بیاج اور حرام خوری، یہ تمام چیزیں ان کے اندر باطنی طور پر یہ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. تو یہ سب چیز اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرے کو پسند فرماتا ہے. لہٰذا اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات میں نے کہی ہے ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس رمضان میں جو بھی ہم صدقات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان تمام کو اللہ تو شرف قبولیت بخش. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ تو ہمیں صدیق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں سے جو بھی جن کے بھی والدین گزر چکے ہوں، یا اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو اللہ تو کشادہ فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. یا اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. آمین. تقبل یا رب.